اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان، سبق نمبر 15۔ سورۃ الانبیاء اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ سورۃ الفرقان کی تفسیر پڑھتے ہیں آج سے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فرقان کا دعویٰ۔ سورہ فرقان کا دعویٰ یہ ہے کہ برکت دینے والا، برکات دہندہ تمام امور میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سورہ فرقان کا دعویٰ ہے۔ دو حصے ہیں اس سورت کے۔ پہلا حصہ عباد الرحمن تک، اس میں فرمایا کہ دنیا میں بھی برکت دینے والا اللہ ہے، اور وہی اللہ جو دنیا میں برکات دہندہ ہے وہی آخرت کے اندر بھی برکتیں دینے والا ہے۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی اس میں بیان ہے، اور دعوی صورت ماننے والوں کا بھی اس میں بیان موجود ہے۔ دیکھیں جی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی دعوی صورت، برکت دینے والا اللہ پاک ہے۔ تبارک جاء بکل برکت، برکت دینے والا ہر لحاظ سے اللہ پاک ہے۔ کیوں؟ دلیل اول، الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والا اللہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ذات جس نے اتاری اپنی فیصلے کی کتاب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی عبدہ، اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصل کتاب جس نے نازل فرمائی۔ محمد الرسول اللہ کے وجود میں اللہ نے برکتیں نازل فرمائیں۔ یتیم تھے پیغمبر، مگر قرآن نازل فرما کے 14 طبق کا اللہ نے سردار بنا دیا۔ لہذا برکت دینے والا اللہ پاک ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں آپ میرے پیغمبر
جہان والوں کے لیے ڈرانے والا میرا پیغمبر اس قرآن پاک سے۔ قرآن فرقان بن کے آیا ہے۔ فرقان دا معنی کھرے تے کھوٹے دے درمیان فرق کرن والی کتاب، دودھ تے پانی دے درمیان فرق کرن والی کتاب، حق تے باطل دے درمیان واضح تے فرق کرن والی کتاب، یہ صرف قرآن بن کے آیا ہے۔ دوئے نمبر تے علی عبدہ، قرآن تصریح ہے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اصل حقیقت عبد اور بشر ہے، پیغمبر دی اصل حقیقت نور نہیں، وگرنہ ہوئے علی نور ہی، فرمایا علی عبدہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا پیغمبر عبد تے بشر ہے۔ جیڑا پیغمبر نو نور منیندا ہے او پیغمبر دی عبدیت دا بھی منکر ہے، او پیغمبر دی رسالت دا ہی منکر ہے۔ دو درجے دا کافر ہے جیڑا پیغمبر نو نور منیندا ہے، کیونکہ نوریاں جو کوئی نبی آیا کوئی نہیں۔ ایک پیغمبر دی قرآن علی عبدیت دا مقام دا منکر ہے، دوسرے نمبر تے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا منکر ہے، چونکہ نوریاں وچوں کوئی نبی آیا ہی کوئی نہیں۔ تو علی عبدہ، دلیل نمبر 2، برکت دینے والا اللہ کیوں ہے؟ دلیل نمبر 2، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات ہے جس کا راج ہے زمین و آسمان کے اندر۔ ملک کا معنی راج، جس کا راج ہے سلطنت ہے زمین و آسمان کے اندر۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں بنایا اس نے اپنے لیے کوئی بیٹا اور اولاد۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے کوئی اس کا میاں شریک راج اور سلطنت میں۔ وخلق کل شیء، اور پیدا فرمایا اس نے ہر چیز کو۔ فقدرہ تقدیرا، پھر ٹھیک کیا ہے اس کو تقدیراً، ماپ کر، اندازہ لگا کر۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی سلطنت و حکومت میں رب کی ہے، میری اولاد کوئی نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں اولاد سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نبی ولی پیر فقیر جن فرشتہ نوری ناری حجری شجری جنگلی کوئی روئی موہی اول آخر اظہر ابتر اجدر انور کوئی میرا شریک کوئی نہیں ہے راج اور حکومت کے اندر۔ نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ آیات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ وخلق کل شیء، ذرہ ذرہ کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فقدرہ تقدیرا، پھر تقدیروں کے فیصلے کرنے والا بھی اللہ پاک ہے۔ قدرہ، اللہ فرماتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تیری تقدیروں کے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تعویذ لکھنے والا تیری تقدیر کے فیصلے نہیں کر سکتا، وہ تو خود اپنی تقدیر سے بالکل عاجز ہے، اس کو تو اپنی تقدیر کا علم نہیں، تیری تقدیر کہاں سے وہ تعویذ لکھ کے شرک کر کے تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، فقدرہ تقدیرا، تقدیریں بدلنے والا، تقدیر لکھنے والا ایک خدا ہے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، جس کو معبود و مشکل کشا تو مانتا ہے وہی تیرا خدا ہے، تقدیریں لکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، شکوہ، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے
اس اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا حاکم اور معبود بناتے ہیں جن جن کو یہ خدا سمجھتے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، وہ تو ایک مچھر کا پر بنانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لا یخلقون شیئا، جن کو یہ خدا سمجھ رہے ہیں، معبود مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، میں رب کا فیصلہ یہ ہے لا یخلقون شیئا، وہ تو ایک ککھ برابر ککھ بنانے کی طاقت کوئی نہیں رکھتے۔ اور مزید بڑھ کے وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، جو اپنی تخلیق اور پیدائش میں رب کے محتاج ہیں، وہ تمہیں کیسے بیٹے اور بیٹیاں دے سکتے ہیں؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، اور وہ اپنی جان اور اپنے جسم کے نقصان اور نفع کا بھی مالک کوئی نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں۔ وَلَا نُشُورًا، اور نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، مار کے پھر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر کوئی نہیں ہے۔ شکوہ نمبر 2، قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، ان ھذا، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے قرآن پاک، الا افک افتراء، یہ ایسا قرآن پاک ہے، افک افتراء، طوفان باندھ لایا ہے، اور وآن علیہ قوم آخرون، اور ساتھ دیا ہے اس کا دوسری اور قوموں نے، دوسرے لوگوں نے۔ یعنی کافر لوگ کہتے ہیں یہ صرف پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، گھڑ کے ہمیں سنانے لگ گیا ہے۔ فقد جاؤ ظلما وزورا، اللہ فرماتے ہیں سو لائے ہیں وہ لوگ بہت بڑا ظلم اور جھوٹ، سوائے جھوٹ اور بے ایمانی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شکوہ نمبر 3، قالوا اساطیر الاولین اکتتبا فیتملا، اللہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبہا، جن کو اس نے لکھ دیا ہے، پیغمبر نے لکھ رکھا ہے، فیتملا علیہ بکرۃ واسیلا، سو وہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح اور شام، پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ یہ سارے 3 شکوے تھے۔ جواب شکوہ، آنکھ آنکھ میرا پیغمبر، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آنکھ میرا پیغمبر جواب دے انہوں، اس کو اتارا ہے اس ذات نے جو جانتا ہے سر اور زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو، چھپے ہوئے بھید اور رازوں کو۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ اس نے ہی نازل فرمایا ہے، میں نے اپنے گھر سے تھوڑی لے کے آیا ہوں، جو زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو، چھپے بھیدوں اور رازوں کو جاننے والا ہے، وہی قرآن میرے اوپر نازل کرنے والا ہے۔ وقالوا، شکوہ نمبر 4، اور کہتے ہیں کافر مشرک لوگ، مالی ھذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، یأکل الطعام، جو کھاتا ہے کھانا، ویمشی فی الاسواق، اور چلتا ہے میاں پھرتا ہے بازاروں میں، تو یہ کیسا رسول ہے؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ، کوئی اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو کہتا یہ اللہ کا نبی ہے، فیکون معه نذیرا، کہ رہتا ہے اس کے ساتھ ڈرانے کو، او یلقى الیہ کنز، شکوہ نمبر 5، یا آ پڑتا ہے اس کے پاس کوئی خزانہ، یا ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی باغ، یأکل منہا، جو اس سے کھا لیتا، یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس تو پھر ہم اس کو پیغمبر مانتے،
یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی فرشتہ بھی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس خزانے کوئی نہیں، باغ کا مالک کوئی نہیں، اس کو ہم نبی مانیں گے؟ سب سے بڑا شکوہ وقال الظالمون، اور کہتے ہیں بے انصاف اور پرلے درجے کے بے ایمان اور ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم پیروی کرتے ہو ایک ایسے مرد کی، مسحورا، جس پر جادو کا اثر چل گیا ہے، جس کا معاذ اللہ دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور ہر وقت اللہ اللہ کی رٹ لگاتے رہتا ہے، مسحورا، جس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ کیا ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو جس کا دماغ ٹھکانے پر کوئی نہیں ہے؟ اللہ نے جواب دیا، فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، یہ مشرکین کے لیے زجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ اے مخاطب، دیکھ میرا پیغمبر کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں، ضربوا، کیسے خود گھڑتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں مثالیں تیرے لیے میرا پیغمبر۔ میں رب کا فیصلہ یہ ہے، فضلوا فضلوا فضلوا، یہ پرلے درجے کے گمراہ اور بے ایمان ہیں، ایسے گمراہ ہیں دین سے، فلا یستطیعون سبیلا، ایسے خبیثوں کو، ایسے گمراہ لوگوں کو، بے ایمانوں کو کبھی سبیل اور راستہ صراط مستقیم والا نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے کہ لا یستطیعون، وہ خود طاقت نہیں رکھتے سیدھا راستہ تلاش کرنے کی۔ جب وہ پیغمبر کے بے ادب اور دشمن بن چکے ہیں، پیغمبر کے گستاخ بن چکے ہیں، پیغمبر کو مسحور مان رہے ہیں، تو کیسے پیغمبر کا صراط مستقیم والا راستہ ملے گا ان کو؟ ہاں جی، اب قرآن مقدس کی آیت آ گئی ہے سورہ فرقان کی، قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ تو ظالم اور بے انصاف لوگوں کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر وہ ہے جس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، جس کے اوپر جادو کا اثر چل گیا ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ کیا اس کے پیچھے چلتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے قرآن مقدس کی ظاہری نص سے، ظاہری عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کو مسحور ماننے والا عادل اور مسلمان نہیں ہو سکتا، پیغمبر کو مسحور اور مجنون کہنے والا پرلے درجے کا بے انصاف اور ظالم تو ہو سکتا ہے، مگر نہ کبھی وہ توحید پرست ہو سکتا ہے، نہ ہی کبھی وہ پیغمبر کا ماننے والا ہو سکتا ہے۔ قرآن نے مسلمان کو یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ مسلمان چونکہ سلامتی کا نام ہے، مسلمان عادل ہوتا ہے، مسلمان بے انصاف ظالم نہیں ہوتا، ظالم مشرک ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے مسلمان کا یہ نظریہ ہے جو عادل بھی ہے، مسلم بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر جادو کا اثر ہو سکتا نہیں ہے۔ اور زیادہ چلو فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہی لگاتے ہیں نا کہ پیغمبر کو مسحور کہنے والا پرلے درجے کا گمراہ اور بے ایمان ہے، اور ایسا گمراہ ہے کہ کبھی اس کو صراط مستقیم نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا مسئلہ جادو کی تھوڑی سی بحث کی تحقیق اس کی لکھ لیں اور سماعت بھی فرما لیں، تاکہ آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ دلائل اور تحقیق موجود ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
جادو کا اثر ہوا کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ امام انقلاب حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انفرادی مسئلہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تفرد ہے تو اللہ کی قسم ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کی توفیق بھی اللہ نے امام انقلاب علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی، اور کسی نے یہ تفرد نہیں نکالا، کسی کو توفیق نہیں ملی اس مسئلے کو بیان کرنے کی، مگر قربان جاؤں اپنے استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، جس کو اللہ نے توفیق دی اور کوٹ کوٹ کے اس مسئلے کو امام انقلاب علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ تم علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد کہتے رہو، میاں قرآن کا ہے تو مسئلہ قرآن کا، مگر زد بازی کے اندر آ کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے شاہ جہانی کوڑے بےایمان، ہو قرآن کا مسئلہ اور تم کہو کہ جی یہ علامہ احمد سعید خان کا تفرد ہے۔ ایسا کہو کہ ہمیں اللہ نے قرآن کی سمجھ نہیں دی ہے۔ تو اب ذرا دیکھ لو روایات میں مختلف قسم کے کئی قسم کے اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بیان کیے گئے ہیں، وہ ذرا آپ ان کی سماعت فرما لیں، تحقیق لکھ بھی لیں۔ مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی لبید ابن الاعصم اور اس کی 2 بیٹیاں، انہوں نے جادو کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے لیے اپنی ازواج کے قابل نہ رہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بات، یہ الفاظ حضرت عطاء الخراسانی ان یحیی بن یعمر کے لفظ ہیں، نیز یہی الفاظ طبقات ابن سعد کے اندر بھی موجود ہیں۔ نمبر 2، فکان یدور ولا یدری ما وجعہ، فکان یدور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی کام کرتے اور اللہ کے رسول کو پتہ نہ ہوتا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہ الفاظ بیہقی بحوالہ دلائل النبوہ اس میں مذکور ہیں۔ نمبر 3، حتیٰ کاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینکر بطرہ، ان ینکر بصرہ، ثم دلہ علی ما صنعوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود پر ایسا اثر ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو علم بھی نہیں ہو سکتا تھا، آپ دیکھتے کچھ تھے اور بیان کچھ کرتے تھے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال غلط ہو گیا تھا، دماغ غلط ہو گیا تھا۔ یہ
عبد الرزاق عن ابن المسیب عن عروۃ بن زبیر اور واقدی و عبد الرحمن بن کعب، ان لوگوں نے نقل کیے ہیں، اور طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ نمبر 4، وانتشر فیہ شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال بھی سارے گر گئے تھے جادو کے اثر کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بیہقی اور علامہ شعرانی کے الفاظ ہیں۔ نمبر 5، رویہ فی انہ لبث فی 6 اشہر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ماہ تک جادو کے اثر کے اندر مبتلا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ بھی صحیح نہ رہا۔ یہ الفاظ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ کی روایت کے ہیں، علامہ بغوی۔ نمبر 6، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا ایسا اثر ہوا کہ کان یخیل الیہ انہ فعل ولم یفعل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیال میں کرتے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، حالانکہ وہ کیا نہ ہوتا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول کا دماغ مبارک صحیح ٹھکانے پہ نہ رہا، بہکی بہکی باتیں کرتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ الفاظ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں، اور اسی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودیوں کے مردوں میں سے ایک مرد نے جادو کیا، فاشتکا ذالک ایاما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے شکایت کی، فاتاہ جبرائیل۔ یہ نسائی طبقات ابن سعد، عبد ابن حمید عن زید ابن ارقم سے نقل کیے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، 6 قسم کے اثر ان الفاظ سے بحوالہ میں نے آپ کو لکھائے ہیں، سماعت بھی فرما لی آپ نے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک اور پیغمبر کے متعلق اس قسم کی روایات کے اندر موجود ہیں۔ اب ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف روایات ہیں۔ اب مولویوں سے پوچھو توضیح تلویح کا کیا قانون ہے کہ جب روایت قرآن کے خلاف آ جائے تو روایت کے اندر تطبیق دی جاتی ہے کہ قرآن کے اس کو مطابق کیا جائے۔ اگر روایت قرآن کی مطابق نہیں ہو سکتی، روایت میں تعویل کی پھر بھی قرآن کے مطابق نہیں، تو ایسی حدیث اور روایت کو گمراہی کے گڑھے کے اندر تو پھینکا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی مسئلہ، یہی اصول مرکزی اشاعت توحید و سنت والے بتلاتے ہیں۔ ایک طرف روایات ہیں، ایک طرف کہاوتیں ہیں، ایک طرف زٹلیات ہیں، ایک طرف سارے جہان کا جھوٹ ہے، اور ایک طرف رب کا لا ریب قرآن سچا موجود ہے۔
تو امام انقلاب حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مرکزی والے بھی یہی علماء بتاتے ہیں کہ ساری روایات کہاوتوں کہانیوں کو چھوڑ دو مگر اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو روایتوں پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ان پر ایمان رکھیں نہ قرآن کو چھوڑ دیں، پھر میں دیکھوں ان کا منہ مسلمان ہونے کا کہ وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں جب ان روایتوں پہ عمل کریں گے۔ رب کے قرآن کو چھوڑ دیں گے اور روایتوں پہ ایمان رکھیں گے تو ان کا منہ کیسے ہے مسلمان ہونے کا، وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ ہم تو میاں اللہ کے قرآن کو مقدم رکھتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں نہ روایت چلتی ہے، نہ کہاوت چلتی ہے، نہ کوئی حدیث چلتی ہے، نہ ملا کی بات چلتی ہے، نہ مفتی، نہ شیخ الحدیث، نہ محدث، نہ مفسر۔ قرآن کے مقابلے میں کسی کی کوئی بات معتبر نہیں، جو مسئلہ قرآن نے سچا بتلا دیا مسئلہ وہی سچا ہوتا ہے۔ اب قرآن تو کہتا ہے کہ جادو ایک شرک ہے، جی جادو کیا ہے؟ شرک ہے، شیطان شرک کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اور قرآن پاک تو کہتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے خاص بندوں پر شیطان اور جادو کا اثر چل سکتا نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر الٹا ہو کے آئے، سیدھا ہو کے آئے، ہیں جی ساری غلاظتیں خباستیں کر کے آئے، وہ کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیسے جادو کا اثر ہو گیا؟ قرآن تو کہتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ مشرک اور قرآن سے پیٹھ پھیرنے والے، قرآن سے اعراض کرنے والوں پر شیطان کا زور چلتا ہے، جادو کا اثر چلتا ہے۔ معاذ اللہ پیغمبر مشرک تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سے معاذ اللہ اعراض کیا ہے، اس لیے پیغمبر پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافروں کو، شیطانوں کو میں اللہ نے ایمانداروں پر کبھی غلبہ دیا ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر پیغمبر پر جادو کا اثر ہو گیا تو کیا مطلب ہے؟ شیطان کو اللہ نے پیغمبر پر غلبہ نصیب فرما دیا ہے؟ کچھ تو عقل کرنا چاہیے۔ قرآن تو کہتا ہے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ تو بے ایمان ظالم اور بے انصافوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ پیغمبر مسحور و مجنون و پاگل ہے، اس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے قال الکافرون ان ھذا لساحر کذاب، کہ پیغمبر جادوگر ہے، مجنون ہے، جھوٹا ہے، اس پر جادو کا اثر چل گیا ہے، یہ تو کافروں کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ تو ایک طرف قرآن کی آیاتیں بارشوں کی طرح قرآن کے اندر موجود ہیں، بارشوں کے قطرات کی ذرا، مگر ایک طرف روایات ہیں۔ اب تو مسلمان کلمہ پڑھنے والا سوچ کہ تو نے قرآن ماننا ہے یا روایات کو ماننا ہے؟ اس لیے میں کچھ پڑھے لکھے عوام اور کچھ علماء کے لیے میں کچھ بحث کر رہا ہوں، آپ اس کو ضرور سماعت فرمائیں، آپ بھی لکھ لیں۔ یہ جو صحیحین کی روایت پیش کی جاتی ہے، حدیث 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 کی رٹ لگانے والے جن کو قرآن سے کچھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ذرا اپنی روایت صحیحین کی، جن کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری کہتا ہے تم،
صحیح البخاری کہتے ہوئے شرم نہیں آتی قرآن کے مقابلے میں تجھے؟ ذرا اس صحیحین کی روایت کی سند کی ذرا بھی تفسیر ذرا سن۔ شارح بخاری حافظ الحدیث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کے مرکزی راوی حشام بن عروہ ہے۔ اس کے متعلق حشام بن عروہ کے متعلق علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں انہو حدث عن ابیہ، انہو حدث عن ابیہ بما لم یسمع عنہ، کہ یہ اپنے باپ سے وہ روایتیں بیان کرتا تھا کہ جو کبھی اپنے والد سے سنی کوئی نہیں ہے۔ وہذا ہوا التدلیس، تدلیس ایک بہت بڑے جھوٹ کا نام ہے، یہی تو تدلیس ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے بجا فرمایا ہے طبقات المدلسین صفحہ نمبر 8، التفسیر والمفسرون صفحہ نمبر 584، الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث صفحہ نمبر 54۔ محدث علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لَأَنْ أَزْنِيَ احب الی من ان ادلس فی الحدیث، لَأَنْ أَزْنِيَ احب الی من ان ادلس فی الحدیث۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں زنا کر لوں، یہ ٹھیک رہے گا، مگر حدیث کے اندر تدلیس نہ کروں۔ الباعث الحثیث شرح علوم الحدیث صفحہ نمبر 54۔ امام ابو بکر الجساس امام رازی امام ابو بکر الجساس حنفی صاحب الترجیح والتخریج فرماتے ہیں مثل هذه الاخبار من وضع الملحدین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر جادو کے اثر کی روایات ملحدین اور بے دین لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ احکام القرآن 1 صفحہ نمبر 49۔ امام ابو منصور ماتریدی امام ابو بکر الاعظم کوفی ان سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدیث السحر متروکن۔ مولوی صاحب خیال کرنا، صحیحین کی روایت مانتا ہے تو امام ابو منصور ماتریدی کی بات بھی سن، حدیث السحر متروکن لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ القرآن۔ جادو والی روایت متروک ہے، مردود ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی نص قطعی کے خلاف ہے۔ تفسیر روح المعانی 5
صفحہ نمبر 362 نہیں 326، صفحہ نمبر 326، امام فی الحدیث امام محمد حسین ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْبَارُ هَذِهِ مُفْتَلَعَةٌ فَأَخْبَارُ هَذِهِ مُفْتَلَعَةٌ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، اس جیسی باتیں گھڑی ہوئی ہیں جس کی طرف محدثین اور مفسرین نے کوئی التفات نہیں کیا۔ علامہ امام ذہبی کی بات تو مان، اسماء الرجال کا نقاد امام ہے۔ التفسیر والمفسرون 1 صفحہ نمبر 135، مفسر علامہ عبدالحق حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے معوذتین کی تفسیر میں لکھا اس طریقے سے، علامہ محمد عبدہ الاول مصری نے تفسیر جزو اما پارہ کی تفسیر میں لکھا۔ اسی طرح امام انقلاب علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی نے المقام المحمود صفحہ نمبر 217 پر لکھا۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح بخاری جلد 5 صفحہ نمبر 469 پر لکھا ینقلھا اناس غیر ثقات، یہ جادو والی روایت نقل کرنے والے غیر ثقات راوی ہیں، ان کا کوئی اعتبار کسی محدث مفسر نے نہیں کیا۔ اور علامہ یعقوب بن شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہشام بن عروہ کے متعلق کہ ہشام تو پہلے ثقہ تھا، مگر جب وہ عراق کی طرف گیا تو اس وقت اپنے باپ کے نام پر جھوٹی روایات پیش کرتا تھا، جھوٹی قسم کی روایات پیش کرتا تھا، تو عراق کے تمام محدثین نے اس کو نکال دیا۔ اسی طرح علامہ ابن خراش، امام مالک، علامہ اکیلی، علامہ امام ابن یحییٰ ابن قطان، یہ سب اسماء الرجال کے نقاد محدثین ہشام بن عروہ کو ضعیف، متروک اور مرجوح قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے تہذیب التہذیب صفحہ نمبر 51، امام یحییٰ بن سعید بن القطان، امام اصحاب الرجال فی الحدیث فرماتے ہیں کہ میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ ہشام بن عروہ خود اعتراف کرنے لگا کہ لم اسمع عن ابی ہے، کہ میں جو بیان کرتا ہوں اپنے باپ سے سنا کوئی نہیں۔ معرفت علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 104، میرا خیال میں سمجھنے والے کے لیے، عقل مند کے لیے اتنی کافی ہے۔ ہم تو میاں قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں،
اب تو بتا فیصلہ کر کہ یہ علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے یا پھر اسماء الرجال کے نقاد محدثین کی یہ جرح و تعدیل ہے؟ کچھ تو حیا شرم کرنا چاہیے۔ جب ان سے سادے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا یہ توحید پرستیوں سے، تو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ او جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا تو ہے، ان کی طبیعت پر اثر ہوا تھا۔ بلے او بلے سورا، مکہ کا مشرک اور کافر نبی علیہ السلام کو مجنون کہے، جادوگر کہے تو وہ کافر ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی طبیعت مبارک پر، مزاج مبارک پر جادو کے اثر کا قائل ہو جا تو توحید پرست بن گیا، مسلمان بن گیا۔ تو ہم کسی کی روح رعایت نہیں کرتے، علل اعلان کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی نص قطعی ہے، قرآن کی نص قطعی ظاہر یہی کہتی ہے، جو پیغمبر کو مسحور مانتا ہے، پیغمبر پر جادو کا اثر مانتا ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اس جیسا گمراہ بے دین اور کافر 14 طبق کی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ الخیر صلی اللہ۔ یہ فتویٰ لگانے سے ڈر رہے ہیں ہمارے جی استاد ناراض ہو جائیں گے، فلان ناراض ہو جائے گا، جماعت ناراض ہو جائے گی۔ تو جماعتوں کو اپنی طرف کھینچ، استادوں کی رعایت کر۔ ہم قرآن مقدس کی رعایت کرتے ہیں، ہم پیغمبر کی عزت کا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے جو سچا مسئلہ بیان کیا ہے، مسئلہ وہی حق کو سچ ہے۔ قرآن کے سچے مسئلے کی زد میں استاد آتا ہے تب بھی اس کو رگڑ دو، جماعت آتی ہے تب بھی اس کو رگڑ دو، اگر کوئی ماں باپ آتا ہے تب بھی اس کو قرآن کے مقابلے میں رگڑ دو زد کے اندر، اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ حق اور سچ ہوتا ہے، قرآن کے مقابلے میں کسی کی بات معتبر نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ، یہ تو ظالم بے انصاف اور کافروں کا نظریہ ہے۔ تو ٹھیک ٹھاک مسلمان ہے، تو عادل ہے، تو ظالم بننا ہے تو یہ نظریہ رکھ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کافر بے ایمانوں کا نظریہ ہے۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو روایات کو مان، تجھے روایات قبول ہوں، ہمیں اللہ کا قرآن قبول ہے، تو روایات پر ایمان رکھ۔ اللہ کی قسم ہے موحد بندہ اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے پہلے فتویٰ لگایا ہے، قال الظالمون، مسئلہ بعد میں بیان فرمایا ہے، فتویٰ اللہ نے پہلے لگایا ہے۔ او جیسے جو بندہ غیر اللہ کے سننے کا قائل ہو، اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود و مشکل کشا سمجھتا ہو، اللہ فرماتے من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں او دے نال دا وڈا دلت بغیرت گمراہ اور کوئی نہیں ہے، جڑا جیندے جگ دے خدا نو چھوڑ کے اور پاسے وج تلاش کردا ہے تے دروازے تلاش کردا ہے۔ اتھے اللہ نے فتویٰ پہلے لگایا ہے تے مسئلہ بعد چ بیان کیتا ہے۔ اتھے بھی اللہ کریم نے سورہ فرقان دے اندر مسئلہ بعد دے اندر بیان کیتا ہے تے پیغمبر دی عزت دا دفاع کردے ہویا اللہ کریم نے فتویٰ پہلے بیان کیتا ہے۔ فرمایا قال الظالمون، اے بڑے پرلے درجے دے ظالم تے بے ایمان تے بڑے کافر لوگ ہیں جڑے پیغمبر تے جس قسم دا بھی جادو دے اثر دے قائل ہوون، اے کدیں میرے پیغمبر دے امتی بن سکدے کوئی نہیں ہے۔ تے دو فتویٰ اللہ دے قرآن نے ٹھوکیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے فضلوا
فلا یستطیعون سبیلا۔ اے ایو جے گمراہ تے بے ایمان پیغمبر دے اتے جادو دے اثر دا قائل بندہ، پیغمبر دی ذات دے اتے جادو دا اثر منن والا، اے ایو جیاں گمراہ اور بے ایمان ہے۔ اللہ فرماندا ہے فلا یستطیعون سبیلا، اس بندے نو کدیں سیدھا رستہ تے صراط مستقیم نہیں حاصل ہو سکدا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔